السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن۔ آج ہم تعلیمات قرآن میں جماعت نحم کے مطالعے قرآن حکیم سورہ نمل کی چوتھی رکی کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے سامنے بر وقت مل سکے۔ آئیے سبق شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ مطالعہ قرآن برائے جماعت نحم۔ آج ہم سورہ نمل کی چوتھی رکوع پڑھیں گے اور اس کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یقیناً ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پس وہ دو گروہ ہو کر آپس میں، یختصمون، جھگڑنے لگے، دو گروہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک فرقہ تو ایمان والا تھا جنہوں نے ایمان لایا، اور ایک نہ لایا۔ ایک فرقہ ایسا تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، اور ان میں جو جھگڑا اور کلام ہوا، بعض اس میں کا سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، تکبر اور جن سرداروں میں تکبر کی وجہ سے اس کے قوم میں سردار تھے، انہوں نے ضعیف اور کمزور سے کہا، اور بعد اس کا آگے مذکور ہے قالوا اطیرنا، کئی صورت میں سورہ نمل میں۔ اور جب ان لوگوں نے کفر پر اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے موافق عادت انبیاء علیہم السلام کے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا، جیسے سورہ اعراف میں ہے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو انہوں نے کہا کہ لو عذاب کہا ہے، جیسے سورہ اعراف میں ہے قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ اس پر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے بھائیو، تم نیک کام یعنی توبہ و ایمان سے پہلے عذاب کیوں جلدی مانگتے ہو؟ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ، صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، تم بلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم بلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو؟ یہ ایمان اور توبہ آپ نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، توبہ اپنے بد اعمال سے نہیں لیتے، اور عذاب چاہتے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے مغفرت نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ سے مغفرت مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب کی وعید سن کر ایمان لے آتے، نہ یہ کہ ایمان تو نہ لائے اور بالعکس اس عذاب ہی کی درخواست کرنے لگے۔ بڑی بے باکی کی بات ہے، بجائے اس استعجال عذاب کے تم لوگ اللہ کے سامنے کفر سے معافی کیوں نہیں چاہتے، جس سے توقع ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، انہیں عذاب سے محفوظ رہو۔ اگر تم ایمان لے تو عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک،
انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو وبمن معک اور آپ کے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، طیرنا منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہاری نحوست اللہ کے پاس سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو، تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو کہ جب سے تمہیں یہ مذہب نکالا ہے، اور تمہاری جماعت لوگوں نے کہا کہ جب سے تم نے یہ مذہب نکالا ہے، صالح علیہ السلام کو کہتے تھے، اور تمہاری جماعت پیدا ہوئی ہے، قوم میں نہ اتفاقی ہو گئی، اور نہ اتفاقی کی جو مضرتیں اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب مرتب ہونے لگی، بس سبب ان تمام خرابیوں کے تم لوگوں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا کہ تمہاری اس نحوست کا سبب اللہ کے علم میں ہے، انہیں تمہارے اعمال کفریہ اللہ کو معلوم ہے، یہ خرابیاں انہی اعمال پر مرتب ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ نہ اتفاقی مضموم وہی ہے جو حق کے خلاف کرنے سے ہو، تو اس کا الزام ایمان والوں پر نہیں ہو سکتا بلکہ اہل کفر پر ہوگا، اور بعض تفاسیر میں ہے کہ ان پر قحط ہوا تھا، اور تمہارے کفر کی مضرت کچھ ان شرور ہی تک ختم نہ ہوئی، بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ اس کفر کی بدولت عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ہو، اور یوں تو کافر اس قوم میں بہت تھے، لیکن سرغنہ اس بستی اس ہجر کے 9 شخص تھے جو سرزمین ان بستی سے باہر تک بھی فساد کرتے تھے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ، اور اس شہر میں 9 سردار تھے، يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد کرتے رہتے تھے، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ 9 رَهْطٍ، رہط جماعت کے معنی میں آتا ہے، یہاں 9 اشخاص میں سے ہر شخص کو رہط کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور جاہ و حشم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے، اور ہر ایک کے ساتھ الگ الگ جماعتیں تھیں، اس لیے ان 9 آدمیوں کو 9 جماعتیں فرمایا۔ یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی بستی ان ہجر کے بڑے مانے جاتے تھے۔ ہجر ملک شام میں معروف مقام ہے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، انہوں نے آپس میں اللہ کی قسم، انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسم کہو، تقاسموا اللہ کی قسم کہو، باللہ لنبیتنہ کہ ہم ضرور رات کو حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ یعنی صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ اور ان کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر ان کے وارث سے کہیں گے، ان کے وارث سے کہیں گے لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ یعنی صالح السلام پر اور ان کے گھر والوں پر رات کے وقت ہم حملہ کریں گے، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ انہوں نے یہ مطلب ہی تھا کہ ہم سب مل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے متعلقین پر چھاپا ماریں، سب کو ہلاک کر دیں، پھر ان کے خون کا دعویدار وارث تحقیق و تفتیش کے لیے کھڑا ہوگا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فلاں آدمی کو نہ مارا، نہ مارتے کسی کو دیکھا،
اور ہم اپنے اس قول میں اس لیے سچے ہوں گے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تعین کی کس نے کس کو مارا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس میں ایک بات قابل نظر ہے کہ یہ کفار اور ان میں سے بھی چیدہ بدماش جو فساد میں معروف تھے، یہ سارے کام شرک کی کفر اور قتل و غارت گری کے کر رہے ہیں، اور کوئی فکر نہیں، مگر ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولے یا جھوٹے قرار نہ دیے جاوے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرافت نفس اور عزت کی حفاظت کے لیے جھوٹ بولنے پر اقدام نہ کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابل غور ہے کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا، اس کو قتل کے ارادہ سے کیوں چھوڑ دیا؟ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ ولی خاندانی اعتبار سے ولی ہو مگر کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ صالح علیہ السلام اور ان کے متعلقین کے قتل کے بعد وہ ان کے خون کا دعویٰ اپنے نسبی تعلق کی بنا پر کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ ثم لنقولن لولیہ، پھر ان کے وارث سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم تو ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر فرمائی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھیے ان کی چال کا انجام کیسا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کی بے شک ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، پس یہ ہے ان کے مکانات، خاویۃً، ویران پڑے ہوئے، بِمَا ظَلَمُوا، جو ان کے ظلم کی وجہ سے، خاویۃً، ویران پڑے ہوئے ان کی ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقین اس قصے میں نشانی ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے بچا لیا ان کو جو ایمان لائے تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ڈرتے رہتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، تمیز رکھتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً، کیا تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ، پس ان کی قوم کا یہی جواب تھا، الا ان قالوا، کہ انہوں نے کہا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ بار بار گزر چکا ہے۔ اخرجوا آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو نکال لو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں، استہزاءً یہ کہتے تھے۔ فانجیناہ واہلہ، پس ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہ من الغابرین، جسے ہم نے پیچھے رہ جانے والوں میں طے کر دیا تھا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی خوب بارہ برسائی۔ فساء مطر المنذرین، تو بہت بری بارش تھی خبردار کیے جانے والوں پر، منذرین خبردار کیے جانے والوں پر، یہ بہت بری بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سبق کے لیے دوسری ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے۔